سے پر پہلے کہو ذرا سبحان اللہ۔ اب یہ آیت آپ نے سن لی تو کیا کریں گے؟ اگو ویکو کٹے سے آنے کیوں بھائی؟ آیت آپ نے سن لی کہ اللہ فرما رہا ہے کون ہے جو مجھے قرض حسنہ دے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ پتہ ہی کوئی نہیں۔ اب سنیے نا، سنیے اصل میں نے آپ کو اٹینشن کرنے کے لیے بات کی ہے، آپ کی اٹینشن حاصل کرنے کے لیے آپ کو ذرا گرمایا ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھجوری صدقہ کر دو، اور تمہاری نیت اگر صحیح ہوگی اس کھجور کو اللہ پالتے 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 احد پہاڑ کے برابر ثواب کر کے تیرے نام اعمال میں درج کر دے گا۔ جیسے حضور پاک نے حدیث میں فرمایا کہ جو کسی مسلمان کو روزہ افطار کروائے پانی سے یا دودھ میں لسی ڈال کر کچی لسی بنا کر، اللہ اس کی زندگی کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کیونکہ صحابہ نے کہا تھا نا یا رسول اللہ ہم تو کھلا کسی کو افطار نہیں کرا سکتے، فرمایا پانی سے ہی کرا دو، کچی لسی سے کرا دو، اللہ پھر بھی یہ ثواب عطا فرما دے گا۔ اب دیکھیں نا، جب یہ آیت اتری تو ابو دہدہ انصاری پڑھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے حضور کے پاس اور کہنے لگے یا رسول اللہ ان اللہ تعالی یرید من القرض قال نعم یا ابا الدہدہ۔ حضرت ابو دہدہ کہنے لگے یا رسول اللہ، اللہ نے ہم سے قرض لینا چاہتا ہے، اللہ ہم سے قرضہ چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں، اللہ اپنے بندوں سے قرض حسنہ چاہتا ہے۔ تو فرمایا ابو دہدہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میرے 2 باغ ہیں، ایک عالیہ میں ایک سافلہ میں، اور میں اللہ کی قسم ان 2 باغوں کے سوا کسی چیز کا مالک نہیں ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو یہ 2 باغ میں اللہ کی راہ میں قرضہ دیتا ہوں۔ بولیے 2 باغ اللہ کی راہ میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، ایک باغ اللہ کو دے دے، ایک باغ اپنے اہل و عیال کے گزارے کے لیے رکھ لے۔ تو پھر فوری بولے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کو گواہ بنا کے کہتا ہوں ان 2 باغوں میں سے جو میرا سب سے بہتر باغ ہے جس میں 600 کھجور کے درخت ہیں وہ میں اللہ کے نام پہ وقف کرتا ہوں۔ اور ان کی رہائش بھی وہاں تھی، ان کی رہائش بھی اسی باغ کے اندر تھی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنا، آپ نے فرمایا اذن یجزیک اللہ بہ الجنہ، ابو دہدہ فکر نہ کر، اللہ اس کے بدلے تجھے جنت عطا فرمائے گا۔ ابو دہدہ حضور سے اٹھ کر گھر گئے اور اپنے اس بڑے خوبصورت عمدہ باغ میں پہنچے جسے اللہ تعالیٰ کی راہ پہ خرچ کرنے کا اعلان کر چکے تھے۔ آپ نے اپنی بیوی سے فرمایا ام دہدہ، بچے بھی اسی باغ میں کھیل رہے تھے اور پھل کھا رہے تھے، فرمایا درختوں کے سائے میں تھے سب۔ ابو دہدہ نے فرمایا باغ میں داخل ہوتے ہی پیر رکھتے ہی فرمایا ام دہدہ، وہ سامنے آئی۔ ابو دہدہ نے پھر ایک شعر پڑھا، کہنے لگے ادا کی ربی سبل الرشادی الی سبیل الخیر والسدادی، اللہ تعالیٰ تجھ کو رشد و ہدایت اور خیر اور ثواب کے راستے پر چلائے۔ وبینی من الحائط بالودادی فقد مدا قردن الی التدادی، کہ اس باغ سے فرحت اور مسرت کے ساتھ خوشی کے ساتھ علیحدہ ہو جاؤ اور باہر چلی جاؤ، یہ باغ میں نے اللہ تعالیٰ کو قیامت تک کے لیے قرضہ دے دیا ہے۔ اپنی بیوی سے کہا، یہ شعر پڑھے تو بیوی بھی صحابیہ تھی نا، وہ کہنے لگی ابو دہدہ اللہ کی قسم آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے، آج کا دن تیری زندگی کا سب سے بہترین دن ہے۔ اور ساڑیاں ماشاءاللہ روٹی پکان لگیاں، کہندیاں نے اسی ٹھیکہ لیا سارے جہاندار، ساری مہمان نوازی تیرے تے ہی نازل ہوئی ہے۔ اور اس نے کہا یہ تیری زندگی کا سب سے، تو پھر انہوں نے اپنے بچوں کو پکڑا اور وہ انگلیاں پکڑا کر سب سے نکل آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی کہ انہوں نے گھر بھی چھوڑ دیا ہے، گھر بھی۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہ معلوم ابو دہدہ کے لیے آخرت میں اللہ کتنے ہی بے شمار کھجور کے لمبے لمبے درخت
اور کتنے وسیع اور کشادہ کھلے محل اللہ ان کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ ہے جب صحابہ نے قرآن سنا تو پھر خرچ کرنے کی دوڑیں لگ گئی۔ بولیے، خرچ کرنے کی دوڑیں لگ گئی۔ وہ حضرت حضور نے نا غزوہ احد کے بارے میں، معافی چاہتا ہوں، تبوک کے بارے میں بار بار فرمایا، کون ہے جو چندہ دے، کون ہے جو چندہ دے، کون ہے جو چندہ دے، بار 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 بار۔ ضرورت بہت زیادہ تھی۔ حضرت عمر بیٹھے تھے سامنے، بولیے، حضرت عمر بیٹھے تھے سامنے، بنا بھائی،